السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہماری 23ویں کلاس ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو 2 مہینے کے اندر کسی بھی طریقے سے مکمل کریں، لیکن اگر نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ پھر کچھ دن اور اس کے اندر شامل کر لیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ آپ کے خلفائے راشدین کی سیرت پر بھی انشاءاللہ بات کرنے کا ارادہ ہے، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ یہ چاروں خلفاء ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کے بعد دیگر ہیں، اور 30 سال کا ان کی خلافت کا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان حضرات کی سیرت بیان کیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ادھوری ہے۔ میں کیا سمجھتا ہوں، بلکہ ہمارے اکابر کا مزاج یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے اور ان حضرات کا تذکرہ نہ آئے تو ایک طریقے سے یہ بے ایمانی ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پورا ہوتے ہی انشاءاللہ عز و جل فوراً ان چاروں خلفاء کا تذکرہ آئے گا۔ ایک 2 نشستوں کے اندر اس کو بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ، یعنی کہ ہفتے بھر کے اندر ان چاروں حضرات کا تذکرہ مکمل کر لیا جائے گا، اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر المیزان کے تحت بہت سارے کام اور بہت سارے کورسز آپ لوگوں کو کرانے، بہت ذمہ داریاں آنکھوں کے سامنے ان کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اچھا بھائی، میں پہلے ہی کہہ دوں آپ سے، شاید آج کی ہماری یہ کلاس تھوڑی سی لمبی ہو، روٹین سے تھوڑی زیادہ ہو جائے تو مائنڈ مت کیجیے گا، بلکہ حوصلے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کو سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگ، ان کو شیعہ ابی طالب کے اندر 3 سال تک اس گھاٹی کے اندر بائیکاٹ کی شکل میں رہنا پڑا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، دیمک کی شکل میں وہ معاہدہ ختم کر دیا گیا، اور پھر وہ معاہدہ ختم ہوا۔ جب اس جو ہے شیعہ ابی طالب سے 3 سال کی مشقتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، تو یہ 3 سال گئے تو 10 نبوی ہو گیا تھا، یعنی کہ 7 نبوی کے اندر اس گھاٹی کے اندر جانا ہوا ہے اور 3 سال وہاں گزارے، تو یہ نبوت کا 10واں سال ہے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کو نبوت ملی ہے، اور اس کے بعد اب یہ 10 سال ہو گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ اب 50 سال مکمل تھی۔ اور اچھا، ایک چیز بیچ میں رہ گئی تھی، میں اس کو بیان کر دوں ساتھ میں، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ اس گھاٹی کے اندر نہیں تھے۔ بوائیکاٹ جن لوگوں کا ہوا تھا وہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے یا کمزور مسلمان تھے۔ ابوبکر صدیق کا جو، کیونکہ قبیلہ دوسرا تھا، وہ اس قبیلے کے تو نہیں تھے، اور دوسرا کمزور مسلمانوں میں بھی نہیں تھے، تو لہٰذا یہ اس گھاٹی کے اندر نہیں گئے۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے سوچا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں ہے اور یہاں ایسا رہنا پڑ رہا ہے تو کیوں نہ میں بھی حبشہ چلا جاؤں، کیونکہ کچھ صحابہ میں نے بتایا نا حبشہ جا چکے تھے، تو انہوں نے بھی اپنا سامان باندھا اور حبشہ کی طرف چل پڑے۔ ایک مقام پر پہنچے تو ابن دغنہ کے نام سے ایک شخص میں ان کو ملا، اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ لگ ہی رہا تھا کہیں سفر میں، تو انہوں نے کہا بس میں جا رہا ہوں، اپنا مجھے نکال دیا گیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے جیسا شخص تو نہ نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے، تو لہٰذا اس نے پھر ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو واپس لے کر کے آیا، اور انہوں نے اس قوم سے کہا، قریش سے کہا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سمیت گھاٹی کے اندر تھے، تو اس نے کہا کہ اے قریش یا معاشر القریش، تم نے ان کو نکال دیا، اس قسم کا آدمی تو نہ نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے۔ اور اس شخص نے ان کے ابوبکر صدیق کے اوصاف ایسے بیان کیے جیسے اوصاف اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے تھے وحی کے آنے کے وقت، پہلی وحی آنے کے وقت، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کو دیکھتے ہیں، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ کمزور و لاچاروں کو سودا لا دیتے ہیں، اس قسم کی باتیں، ساری کی ساری باتیں ڈٹو یہ ساری باتیں ابوبکر صدیق کے بارے میں کہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے کتنے زیادہ ملتے جلتے تھے، ساتھ رہنے کی برکت۔ تو بہرحال قوم نے ان کو امانت دے دی ابوبکر صدیق کو، لیکن کچھ شرطیں لگا دی کہ اپنے گھر میں رہیں گے، گھر میں عبادت کریں گے، باہر نماز نہیں پڑھیں گے، باہر قرآن نہیں پڑھیں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک جگہ بنا لی، وہی نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، لیکن چونکہ اس زمانے کے گھر وغیرہ کو اتنے لمبے چوڑے تو تھے نہیں، آج ہمارے یہاں ساؤنڈ پروف اسٹوڈیو ایسا تو تھا نہیں، تو لہٰذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن پڑھتے تھے تو آواز باہر جاتی تھی، اور آس پاس کے جو نوجوان تھے وہ دیوانے ہو کر ان کی دیواروں پر کھڑے رہتے تھے قرآن سننے کی خاطر۔ تو لہٰذا انہوں نے پھر ان کو بلایا
اور کہنے لگے کہ ہم نے تم پر پابندی لگائی تھی کہ تم قرآن نہیں پڑھو گے اور ہمارے نوجوانوں کو جو ہے پریشان نہیں کرو گے، لیکن تم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی یہ فتنہ، استغفر اللہ یہی الفاظ دیں گے، تم نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ فتنہ شروع کر دیا، لہٰذا یا تو اس کام کو ختم کرو یا ہم اپنی امان واپس لیتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری امان سے نکل کر اپنے رب کی امان میں جاتا ہوں، مجھے تمہاری امان کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ایک پیچھے واقعہ ہوا تھا، اس کا بتانا ضروری تھا، بتانا تو پچھلی نشست میں چاہیے تھا لیکن بس وہ ذہن سے نکل گیا تو میں نے اب بتا دیا۔ 10 نبوی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سال ہے، 50 سال کی آپ کی عمر ہے، اور اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ عام یعنی کہ سال، اور حزن یعنی کہ غم، عام الحزن یعنی کہ غم کا سال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کئی تکلیفیں ہوئی ہیں۔ پہلی تکلیف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوئی کہ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور دوسری تکلیف یہ ہوئی کہ ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، اور تیسری تکلیف یہ ہوئی کہ ابو طالب کا بغیر کلمے کے انتقال ہوا ہے، اور ایک چوتھی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہوئی وہ یہ کہ طائف کے سفر میں پیش آنے والے حالات۔ میں ان تینوں چاروں باتوں کو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے تذکرہ کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ تھا، 10 نبوی کے اندر حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب دونوں کا جو ہے انتقال آگے پیچھے ہوا ہے 3 4 5 دن کے فاصلے پر۔ اس میں اختلاف ہے کہ کس کا انتقال پہلے ہوا ہے، مہینہ ایک ہی تھا لیکن انتقال کس کا پہلے ہوا ہے اس میں علماء کی رائے ہے۔ البتہ سیرت المصطفیٰ کے اندر حضرت ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا انتقال پہلے ہوا اور پھر 5 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا ہے۔ اچھا، ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہ جو جان کنی کا عالم ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، روح نکلنے والی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گا اپنے چچا کے پاس۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے کلمہ تو کبھی نہیں پڑھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے اور ہمیشہ آپ کی مدد کرتے رہے۔ ان کا آخری وقت تھا تو اللہ کے رسول نے کلمے کی تلقین کی، چچا کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ مجھے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرنے کی ایک دلیل مل جائے۔ تو برابر میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا ابو جہل، اور ایک شخص کا ذکر ہو رہا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ بن ابی ربیعہ، بہرحال کون تھا۔ تو یہ 2 شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول نے کلمہ جو ہے کلمے کی تلقین کی تو ابو طالب نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے چھوٹتے ہی کہا، کیا اپنے باپ عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ بھتیجے، ساری زندگی میں نے اس ملت پر گزاری ہے، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں چھوڑوں گا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ آخری الفاظ جو ان کی زبان سے سنے گئے ابو طالب کے، وہ یہی کہا کہ میں عبد المطلب اپنے باپ کی ملت پر ہوں، یعنی اسی دین پر ہوں، اپنے پرانے دین پر ہوں۔ اسی طرح انتقال ہوا۔ بہرحال جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ آیتیں آئیں ہیں، ما کان للنبی ان یستغفر للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کرتے تھے، مغفرت کی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب تک روکا نہیں میں تب تک دعا کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرما دی کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور پھر ایک آیت اور آ گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے پیغمبر، انک لا تہدی من احببت، آپ اپنے کسی چہیتے کو، چاہنے والے کو، کس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کا جو ہے خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں۔ تو بہرحال ان کا معاملہ یہ ہوا، علماء نے فرمایا کہ سر سے لے کر پیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھے، صرف پیر اپنے باپ کی ملت کے اوپر تھے، تو قیامت کے دن ان کو صرف پیروں میں عذاب ہوگا، پورا جسم ان کا اس سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کے اندر سب سے کم عذاب ایک شخص کو ہوگا، اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ اس کو جہنم کی صرف 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس جوتیوں کی وجہ سے اس کا دماغ بھی ہانڈی کی طرح کھولے گا۔ یہ جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا، لیکن یہ شخص یہ سوچے گا کہ شاید سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ روایت ابو طالب کے بارے میں، خیر اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، بس سکوت اختیار کر لینا چاہیے۔ جو مشاہدات وغیرہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتا دیے، بس اتنا کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ یہ ہوا کہ ساتھ دینے والے اور قوم کے فتنوں سے راحت بننے والے چچا وہ چلے گئے تو قوم بالکل کھل گئی، آپ ایسے باہر ہو گئے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کے اندر تسلیاں دینے والی اور غمگسار کرنے والی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہوا، 64 سال ان کی عمر ہو گئی تھی، اور ان کی جو عمر تھی ابو طالب کی 85 سال تھی۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ شیعہ ابی طالب کے اندر جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، ان تکلیفوں کے صدمے میں ان کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ عمر زیادہ تھی، بڑھاپا تھا، کمزوری تھی، اس کی تاب نہ لا سکے، کچھ دن بیمار رہے اور انتقال ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر دنیاوی اعتبار سے جو 2 سہارے تھے وہ دونوں کے دونوں ختم ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بالکل کھل کر آپ کی مخالفت کرنے کا اور آپ کو پریشان کرنے کا موقع آتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی تنگیوں سے پریشان ہو کر
طائف کا رخ کرنے کا ارادہ فرمایا کہ طائف جاتا ہوں اور طائف کے اندر اپنی بات کہتا ہوں کہ شاید وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں میری بات کے اوپر کان دھریں اور کلمہ پڑھیں اور ایمان لے آئیں اور شاید دین اسلام کو کچھ تقویت پہنچے اور کچھ جو ہے دین اسلام کا سلسلہ آگے چلے۔ مکے سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر طائف کی وادی ہے اور یہ مکے سے بالکل اپوزٹ ہے۔ جیسے مکہ بالکل صحرا جنگل اور بالکل بیابان ہے، ریگستان ہے، چٹیل کالے پہاڑ ہیں، یہ جو ہے وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ وہاں پر باغات ہیں انگوروں کے، کھجوروں کے، اور اچھے خاصے جو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں جس سے ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، میں بھول گیا، کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتی ہے، تو اس قسم کی کوئی وہ چیزیں تھیں، یعنی کہ کیا بولتے ہیں اس کو، چلیے چھوڑیے، جب یاد آئے گا میں کہہ دوں گا، پھر یاد انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہ بہت سرسبز تھا، شاداب تھا، باغات تھے اور بہت اچھا خاصا اس کا موسم بھی بہت زبردست ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور طائف کی طرف چل پڑے۔ جب طائف پہنچے ہیں تو طائف کے اندر جو ہیں 2-3 قبیلے تھے۔ ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف، اور اس قبیلے کی 2 شاخیں تھیں، نمبر 1 بنو مالک اور نمبر 2 احلاف۔ یہ جو بنو مالک تھے اور احلاف تھے، ان کے اپنے اپنے جو ہے حلف ہوئے تھے۔ یہ حلیف تھے بنو خوازن کے اور قریش کے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہنچ کر ان کو دعوت دی۔ اچھا، طائف پہنچنے سے پہلے ایک واقعہ اور پیش آیا، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد اور طائف کے سفر سے پہلے بیچ میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی وضاحت میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شق صدر فرمایا، یعنی کہ شق قمر ہوا، شق صدر نہیں، شق قمر، چاند کا بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہونا۔ میں وہ معجزہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدو اشہدو، گواہ رہو، اشہدو گواہ رہو کہ میں نے یہ تمہارا مطالبہ پورا کر دیا۔ منہ مانگا معجزہ تھا، اپنی قوم کو دے دیا۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے اور وہاں پر، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے، یہی معاملہ تھا کہ قوم کے بڑے کو سمجھا دو، چھوٹے بڑے کو دیکھ کر اپنے آپ سمجھ جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ سرداروں سے، بڑے لوگوں سے بات کیا کرتے تھے۔ تو طائف کا ایک شخص تھا جو وہاں کا بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا نام عبد یالیل، حبیب اور مسعود آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ ان تینوں سے بات کی جائے تاکہ ان کو دیکھ کر کے ان کی قوم اپنے آپ سمجھ جائے گی۔ تو جو سب سے بڑا شخص تھا عبد یالیل، سب سے بڑا بھائی، اس کے بعد اللہ کے رسول گئے، اس کو جا کر کے اپنی دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی گستاخانہ طریقے سے جو ہے گفتگو کی۔ جو الفاظ کتاب کے اندر لکھے ہیں وہ یہ کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھے بھیجا ہے، معاذ اللہ، کعبے کے پردے پھاڑنا، یہ ایک محاورہ تھا عرب کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو معاذ اللہ ذلیل کرنے کے لیے تجھے ہی چنا ہے اور کوئی نہیں ملا۔ دوسرا شخص جو تھا جس کا نام مسعود آتا ہے، اللہ کے رسول اس کے پاس گئے اس سے مایوس ہو کر، اس سے کہا، اس کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگا کہ اتنے بڑے عرب میں اللہ تعالیٰ کو اپنی نبوت کے لیے ایک تیرے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا، کوئی اور نہیں ملا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، میرے منہ میں خاک یہ بات کہتے ہوئے، نقل کفر نباشت، کیونکہ ان لوگوں نے یہ باتیں کہیں، یہ الفاظ زبان سے نکالے اور یہ الفاظ جو ہیں وہ کتابوں کے اندر آتے بھی ہیں، اس لیے میں نقل کر رہا ہوں، ورنہ تو ہماری تو ہمت نہیں ہے کہ اس قسم کی باتیں ہم دہرائیں، لیکن چونکہ ہیں اور بتانی پڑتی ہیں اس لیے بتا رہا ہوں۔ ان میں سے جو تیسرا شخص تھا، اس کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور اس کو دین کی دعوت دی ہے، حبیب کو، تو اس نے بجائے اس کی کہ اللہ کے رسول کی، اس نے تو بات ہی نہیں سنی، اللہ کے رسول کچھ کہتے اس سے پہلے اس نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے، میں تو تم سے بات ہی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے سے تو ویسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم سچے ہو تو میں تم سے بات کروں گا اور تمہاری بات کا انکار کروں گا تو انکار کرتے مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی، لہٰذا سچے ہونے کی وجہ سے میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ بے وقوف یہ بھول گیا سچا اور جھوٹا ہونا تو بات کی بات ہے، کسی نبی کا مذاق اڑانا ویسی توہین ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سیدھا سیدھا دعوت دینا ہے۔ ان تینوں شخصوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی طرف سے، کیونکہ قوم کی طرف سے تو، اپنی قوم کی طرف سے تو پہلے ہی کیا کیا معاملات تھے، کیا ہو چکا تھا، ان تینوں سے کہا کہ اچھا چلو تم اگر دین اسلام قبول نہیں کرتے تو لہٰذا میری جو تمہاری گفتگو ہوئی ہے اس کو ہائی لائٹ مت کرنا، کسی سے کہنا مت، اور مجھے طائف میں کام کرنے دو۔ اشارہ تھا کہ میں طائف میں دوسرے لوگوں پر محنت کر لیتا ہوں، دوسرے لوگوں تک اپنی بات رکھ دیتا ہوں،
لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی نہ رکھا. نبوت کی بات چھوڑو، اس بات کو چھوڑو، ایک مہمان ہونے کی حیثیت سے، ایک میزبان ہونے کی حیثیت سے جو جس طریقے سے پیش آنا چاہیے تھا اس کا بھی لحاظ نہیں کیا. طائف کے جو بدماش قسم کے، اوباش قسم کے لڑکے تھے، ان کو جا جا کر کے بتایا کہ یہ شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرو کہ زندگی بھر یاد رکھے. تالیاں پیٹنے، قہ قہ کرنے، مذاق اڑانے، تانے دینے اور پتھر مارنے کے لیے کچھ لڑکوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے نکلے اسی حالت میں کہ لوگ دونوں طرف کھڑے ہو کر رستے پہ پتھر مارتے تھے. اور روایت کے اندر آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جو ہے وہ بیٹھ گئے پتھروں کی تکلیف سے، تو ان کمبختوں نے کھڑے ہو کر وہاں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے اٹھایا اور پھر پتھر مارنے شروع کر دیے. بہرحال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منہ بولے بیٹے ان کے زید بن حارثہ، ان کی کوشش یہ تھی کہ اللہ کے رسول کو کوئی پتھر نہ لگے. تو بار بار جدھر سے پتھر تو چاروں طرف سے آ رہے تھے، جدھر سے پتھر آتا تھا وہ آگے ہو جاتے تھے. 3-4 جگہ سے تو ان کا سر پھٹا اس بات کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کہ آپ کے جسم سے اتنا خون نکلا کہ آپ کی جوتیاں مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سے چپک گئیں بالکل خون نکلنے کی وجہ سے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سامنے ایک باغ نظر آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ اس کو دیکھے کہ باغ کس کا ہے. اس قوم سے بچنے کی خاطر اس باغ میں چلے گئے اور وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے. اور وہ دعا اتنی زبردست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم الیک اشکو، یعنی کہ وہ بڑی لمبی چوڑی دعا ہے، اس کے کچھ الفاظ ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی عدو وبعید یتجہنمنی. یعنی کہ وہ لمبی دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، میں اپنی تدبیر کی کمزوری کی تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں. میری تدبیر کے اندر کوئی کمی ہوگی، اور یا اللہ لوگوں کی بے توقیری جو لوگوں نے میرے ساتھ رویہ اختیار کیا یہاں پر اس گھاٹی کے اندر، اس وادی کے اندر، میں اس کی بھی تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے. یا اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ یہ بہت زبردست جملہ ہے اللہ کے رسول کا. مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ایسے غضبناک ترشرو دشمن کے. یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں. یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے کچھ الفاظ ہیں. جو دعا اور بھی لمبی ہے لیکن اس کی وضاحت کا یہاں موقع نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا کرنا تھا. اس دعا کا، کیونکہ نبیوں کی دعائیں تو ویسے ہی قبول ہوتی ہیں، اور مظلوم کی دعا، اللہ کے رسول نبی بھی تھے، مظلوم بھی تھے، اور اس سفر کے اندر آپ کیونکہ مسافر بھی تھے، مسافر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، مظلوم کی بھی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور نبی تو پھر ویسے ہی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. تو کئی چیزیں جمع ہو گئی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ دعا عرش پر پہنچی اللہ تعالیٰ کے یہاں. اس کا سب سے پہلا اثر تو یہ ہوا کہ دشمنوں کے دل پسیج گئے، اس لیے کہ جس باغ میں اللہ کے رسول آئے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکے کے اندر بہت بڑا دشمن تھا. اس کا جو ہے وہ اس کے بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ. ربیہ ایک شخص تھا، ربیہ کے یہ 2 بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ. ان دونوں بھائیوں کا یہ باغ تھا. اتفاق سے یہ دونوں اس وقت اس باغ میں موجود بھی تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ کے اندر اس حالت میں آتے ہوئے دیکھ لیا. ساری زندگی انہوں نے مخالفت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب اللہ کے رسول کو اس حالت میں دیکھا ان کا بھی دل پسیج گیا، اور اس دعا کا اثر بھی ان کے اوپر ہوا. ان کا ایک نوکر تھا عداس، اس کو بلایا تو کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی نے اپنے ہاتھ سے اپنے درخت کے جو ہے وہ کھجور بھی تھے اس میں اور انگور بھی تھے اس میں، انگور کے خوشے توڑے، اس پلیٹ کے اندر لگائے، اور عداس سے کہا کہ جاؤ وہ جو
زخمی بیٹھا ہوا ہے اس سے جا کر کے کہو کہ یہ کھا لو، اور اس سے یہ بھی کہنا تو کہ تمہیں رشتہ داری کا واسطہ ہے، منع مت کرنا، تھوڑا سا کھا لینا، لیکن پلیز تھوڑا سا کھا لینا، مطلب کہنے کا مقصد یہ۔ عداس جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زخمی حالت میں تھے، درخت سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ یہ بھی زخمی تھے، یہ آیا پلیٹ لے کر اور اس نے اللہ کے رسول کو پیش کیا اور بتایا کہ کس نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کو کھایا۔ عداس نے جب یہ الفاظ سنے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس نے کہا یہ آپ نے کون سا جملہ کہا ہے، اس شہر میں تو یہ بات کوئی نہیں کہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے بتایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا تم کون ہو، تمہارا کون سا مذہب؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یونس ابن متہ کے شہر کے ہو، یونس علیہ السلام۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ آپ کو یونس کا کیسے پتہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبوت میں میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ عداس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا، ہاتھ چومے، پیر چومے، اور یہ عمل اس نے کئی بار کیا، ماتھا چومنا، ہاتھ چومنا، پیر چومنا، اور دور سے عتبہ اور ربیہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا عداس رضی اللہ تعالیٰ، عیسائیت کو چھوڑ دیا۔ جب یہ واپس اپنے دونوں ان کے پاس آیا، آقاؤں کے پاس، تو انہوں نے پوچھا تم یہ کیا کر رہے تھے؟ تو عداس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں اور میں ان کا احترام کر رہا تھا۔ تو انہوں نے اس کو ڈرایا، خبردار اپنا دین چھوڑ کے ان کا دین اختیار مت کر لینا، کہنے لگے کہ تیرا جو دین ہے نا وہ ان کے دین سے بہتر ہے، اس طریقے کے الفاظ انہوں نے کہے۔ اور عداس کیونکہ پہچان گئے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، اور بدر کے اندر جب یہ لوگ عتبہ اور شیبہ اور ربیہ تینوں باپ بیٹے گئے تھے، یہ لوگ جب بدر کے اندر تیار ہو کر کے جا رہے تھے تو عداس رو پڑے، اور روتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ کیوں رو رہا ہے، کہنے لگے کہ بات دراصل یہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی رسالت میں کوئی شک نہیں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے تم جا تو رہے ہو، واپس نہیں آؤ گے۔ ان کے نبیوں کے مقابلے میں جو گیا پھر اللہ ہی اس کا مالک ہے، اللہ ہی اس کا حافظ ہے، مجھے پورا یقین ہے اگر تم گئے۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ بدر کا جب واقعہ بیان کروں گا تو اس کے اندر اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، احد کا جو میدان تھا نا، ابھی احد تو آپ کے سامنے آیا نہیں ہے سیرت کے اندر، جب ہجرت کے بعد احد کا ذکر آئے گا تب میں بیان کروں گا۔ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ایک طریقے سے ظاہری طور پر شکست کا سامنا ہوا۔ حضرت حمزہ کا اس میں جو ہے انتقال ہوا، حضرت حمزہ شہید ہوئے اور کئی صحابہ شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس کے اندر شہید ہوئے۔ وہ ایک بڑا غم کا اور پریشانی کا دن تھا۔ تو امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ احد سے بھی زیادہ کوئی دن آپ کے اوپر پریشانی کا گزرا ہے، احد سے زیادہ جس میں آزمائش آئی ہے آپ کے اوپر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، طائف کا دن جو ہے وہ احد سے بھی زیادہ سخت تھا۔ طائف کے دن کے تعلق سے علماء کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کو کبھی کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی تکلیف مجھے دی گئی اس دین کی دعوت کے خاطر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ آپ نے فرمایا ایک موقع پر اللہ کے رسول طائف سے نکل کر ایک جگہ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نظریں اٹھائیں تو جبرائیل میری آنکھوں کے سامنے تھے، اور جبرائیل نے اس موقع پر بڑی عجیب بات کہی کہ یا رسول اللہ یہ ایک فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے اور یہ ملک الجبال ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ جبرائیل ہمیشہ قرآن لے کر کے آتے تھے، جبرائیل ہمیشہ اللہ کا کلام لے کر کے آتے تھے، آج کلام لے کر کے نہیں آئے، فرشتہ لے کر کے آئے۔ یا اللہ یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے ساتھ آیا ہے، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، پوچھیے۔ تو آپ نے اس سے بات کی تو اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی خدمت اور پہاڑوں کی ذمہ داری مجھے دے رکھی ہے۔ آپ کی قوم سے جو آپ کی بات چیت ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ اگر آپ کہیں تو یہ جو طائف کے دونوں طرف پہاڑ ہیں ان کو ملا دوں اور ان کی چٹنی پیس دوں، ابھی ان کی حقیقت ان کو دکھا دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں، آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی قوم اب ایمان نہیں لائے گی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے دعا فرمائی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی کفر سے مایوس ہونے کے بعد بھی یہ دعا نہیں فرمائی کہ نہیں ہو سکتا ہے ان کے بعد کے لوگ، ان کی آنے والی نسلیں دین ایمان لے کر کے آئے۔ اور ایسے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے طائف کے اندر پھر پیدا کیے کہ آج دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر بھی اسلام پہنچا طائف والوں کی بدولت۔ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ جب تاریخ بتاؤں گا تو اس پر اس کی وضاحت کروں گا۔
آپ لوگ سوچتے ہوں کہ بہت ساری چیزوں کی وضاحت نہیں کرتا. بھائی وضاحت کروں گا تو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی. ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کلاس لمبی ہوتی جا رہی ہے بغیر وضاحت کے بھی. 10 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طائف کا سفر رہا ہے، اور ان 10 دنوں میں قوم نے یہ حالت کی ہے، کوئی ایمان نہیں لایا. صرف ایک شخص عداس وہ ایمان لے کر گیا ہے. ایک موقع پر نخلا کوئی جگہ آتی ہے کتاب کے اندر، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت میں تلاوت کی قرآن مجید کی، تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی. انہوں نے قرآن سنا تو قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. ان جناتوں نے اپنے لوگوں سے کہا رکو رکو سنو اس کو، یہ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جناتوں نے ایمان قبول کیا. اگر انسانوں نے قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے جناتوں کے ذریعے سے، یہ پہلا جناتوں کا دستہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کیا. اور وہاں سے پھر جنات کے اندر بھی دین اسلام کی جو ہے وہ دین اسلام کی کلی پھلی اور پھولی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے نکل کر 10 دن رک کر پھر مکہ کے اندر آئے ہیں، اور زید بن حارثہ ساتھ تھے، تو زید بن حارثہ نے یہی کہا یا رسول اللہ مکہ کیسے جائیں گے؟ قوم کو تو پتہ چل گیا ہوا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. یہ قوم تو ویسے ہی ہمیں پریشان کرنے کے، مذاق اڑانے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، اب ہم کس طریقے سے اندر جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر وہاں سے پہلے تو غار ہیرا گئے، اور غار ہیرا کے اندر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک شخص آتا ہے اخنس ابن شریق، اس کو جو ہے پیغام بھیجا کہ تم مجھے امان دے دو. تو اس نے کہا کہ ہم تو قریش کے حلیف ہیں، ہم تو امان نہیں دے سکتے، ہمارا جو ان سے معاہدہ ہوا ہے، حلف نامہ ہوا ہے، وہ ٹوٹ جائے گا. آپ کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہم آپ کو امان نہیں دیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر ایک شخص سے اس کو بھیجا کہ تم مجھے امان دے دو. تو اس نے کہا کہ ہم قریش کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں، ہم آپ کو امان دیں گے تو ہماری اینٹ سیٹ بجا دی جائے گی، لہٰذا ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ ہم آپ کو امان دے سکیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی ایک شخص ہے اس کو پیغام بھیجا، اور یہ مطعم ابن عدی عرب کے اندر، مکے کے اندر قریش کے مقابلے میں بالکل ان کی طاقت کے بالکل برابر کے ٹکر کے سمجھے جاتے تھے. جب مطعم ابن عدی کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے طائف گئے تھے اور یہ معاملہ ہوا ہے اور امان مانگ رہے ہیں، تو اس نے اپنے لوگوں کو، اپنے بیٹوں کو بلایا، خود اونٹ پر سوار ہوا اور کہ اللہ کے حرم کے اندر جنگی لباس پہن کر کے تیار ملو. سب تیار ہوئے، سواری پر بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں. امان دینے سے پہلے اس نے اعلان کر دیا کہ محمد میری امان میں ہے، خبردار جو کسی نے ان پر تعرض کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ آپ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں پہلے حرم جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف گئے، وہاں پر طواف کیا، 2 رکعت پڑھی اور بیت اللہ کو یعنی کہ حجر اسود کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے. اس نے امان دی، اور اپنی امان کے اندر یہ کہ اس کے بیٹوں نے چاروں طرف سے اللہ کے رسول کو گھیرا ہوا تھا، کہ یہ ایک طریقے سے دکھانا بھی تھا کہ ایک تو ویسے ہم حفاظت کر رہے ہیں اور دوسرا دیکھو ہم اس طریقے سے حفاظت کر رہے ہیں. عرب کے اندر غیرت بڑی، دلیری اور غیرت بڑی اونچی چیز سمجھی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا، کسی کے احسان کا بدلہ ہمیشہ دیا اللہ کے رسول نے. یہ مطعم کے بیٹے جبیر ابن مطعم یہ ایمان لائے تھے، اور بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، حیات الصحابہ میں ان کا ذکر ہے جبیر ابن مطعم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا، مطعم کے بارے میں، ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، مطعم کا ایمان نہیں لائے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا، مطعم کے بارے میں، کہ جب 70 کے قریب لوگ بدر کے اندر مشرکین مکہ میں سے قید ہو کر مدینہ لائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج مطعم ہوتا اور مطعم ان کی سفارش کرتا تو وہ ایسا شخص ہے کہ اس کی سفارش، اس کی بات ان 70 لوگوں کے حق میں قبول کر لیتا اور ان سب کو چھوڑ دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر ان کی اس طریقے سے بات رکھی. بنو خزاعہ سے تھا یہ شخص، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف سے واپس آ کر اس طریقے سے امان لے کے مکہ میں داخل ہوئے، تو پھر مکہ میں داخل ہونے کے بعد طفیل بن عمرو دوسی یہ یمن سے آئے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا. ان کا واقعہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس لیے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اس وقت میں اسلام قبول کیا تھا. اس سے آگے انشاءاللہ جو بات ہے وہ اگلی نشست کے اندر عرض کی جائے گی. اللہ پاک کے سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.